زندگی میں کام آنے والی چیزوں کو بار بار دہرائیں تاکہ ہمیں انرجی مل جائے، دوبارہ سے گائیڈنس ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اپنی زندگی کے سنگ میر متعین کر سکیں اور اپنے آپ کو منزل تک پہنچا سکیں۔ اس لیے آج کی جو میری گفتگو ہے، ارادہ تقریباً 50 منٹ یا 1 گھنٹہ بات کرنے کا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ بات بہت غور سے سنیے گا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی مختصراً پوری ہی زندگی کا تھوڑا سا احاطہ کروں۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو آج آپ سے بات کرنے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ میں شروع میں ہی بتا رہا ہوں تاکہ انتظار ہو اس بات کا اور وہ یاد رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی کل عمر مبارک ہے 63 سال۔ سب کے علم میں ہے 63 سال ہمارے نبی کے، اور 40 سال میں ملی ہے نبی پاک علیہ السلام کو نبوت۔ تو آج کی گفتگو میں نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کا پہلا حصہ وہ ہوگا جو 40 سال کا ہوگا، نبوت ملنے سے پہلے کا دور۔ دوسرا مرحلہ ہوگا نبوت ملنے کے بعد مکے کے 13 سال۔ 53 سال ہو گئی عمر۔ میں اسی طرح باتیں سی کروں گا، جڑ جائیے گا ذرا مجھ سے۔ مدینے جانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو 10 سال کا موقع ملا۔ وہ 10 سال میں نے 2 جگہ تقسیم کر لیے، پہلے 5 سال اور پھر آخری 5 سال۔ اسی طرح میں یہ گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، اور ہر مرحلے اور ہر دور سے صرف ہم ایک سبق حاصل کریں گے، زیادہ سبق نہیں ہوں گے۔ صرف کتنے سبق ہوں گے آج کی گفتگو میں؟ 4۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یوں تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک ادا سے ہزاروں سبق ملتے ہیں، لیکن نہ وہ بیان کیے جا سکتے ہیں ایک وقت میں، اور نہ وہ یاد رکھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ذرا آپ میرے اس جذبے کے بارے میں تھوڑا سا ساتھ دیں گے کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ بس 4 ہی سبق آج ہم ذکر کریں گے تاکہ وہ چاروں ہمیں کیا رہیں؟ یاد رہیں۔ اصل گفتگو سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی، یہ دونوں چیزیں ہیں ہی ایسی چیزیں کہ یہ وقت گزرنے سے پرانی نہیں ہوتی، بلکہ ایٹومیٹک اپڈیٹ ہوتی رہتی۔ دنیا کی ہر چیز وقت گزرنے سے پرانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایکسپائرنگ ڈیٹ آ جاتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب قرآن نہ صرف یہ کہ ایکسپائر نہیں ہوتی، بلکہ آپ اپنے موبائل کو ریفریش کرتے ہیں نا، اپنے موبائل کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس پر آپ توجہ دیں کہ اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کسی سوئچ کو کلک نہیں کرنا پڑتا کہ اسے اپڈیٹ کر لیں، بلکہ ایٹومیٹک کمپیوٹرائز سسٹم ہے اس کا کہ اللہ کی کتاب بھی ہر وقت اپڈیٹنگ سے گزرتی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی بھی ہر وقت اپڈیٹنگ سے گزرتی ہے، اور یہ روزانہ وقت گزرنے کے ساتھ اور زیادہ لیٹسٹ اور زیادہ تازہ ہو کر انسانوں کے سامنے۔ اس لیے جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں یا اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں تو صرف اس لیے اگر پڑھا گیا کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا تو ہم نے اپنی بہت بڑی دولت کا معیار بہت گھٹا دیا، بلکہ ہمیں اس نیت سے دونوں چیزوں کو پڑھنا رہتا ہے کہ جس صورتحال میں ہم ہیں، جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، جس چوراہے پر کھڑے ہیں، جس تراہے اور دوراہے پر ہیں، کیا یہاں سرچ لائٹنگ ہے کہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، یا یہاں اندھیرا ہے کہ ہمیں ہتھیلی کا بھی سجھائی نہیں دے رہا؟ ہر قسم کی سچویشن میں ہمارے لیے نکلنے کے راستے اگر ملتے ہیں تو وہ اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ میں نے یہ 10 منٹ لیے ہیں تاکہ وہاں تک بیٹھے ہوئے ہمارے سب بزرگ اور نوجوان میری بات سے جڑ جائیں۔ اس لیے ہم 4 سبق کی ذکر کریں گے۔ زندگی وہی ہے جو ہم سب نے پڑھ رکھی ہے، لیکن ایک الگ انداز سے میں اس کو ذکر کر کے ہلکا ہلکا اس سے ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کروں۔
سب سے پہلا مرحلہ ہے نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کے کتنے سال؟ 40 سال۔ اگر غور کیا ہو تو بہت اچھا، لیکن اگر کبھی غور نہیں کیا تو چلو آج مل کے غور کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے تو اس کے 40 سال عام طور پر بغیر نبی بنائے کیوں گزرواتا ہے؟ 10 سال میں بنا دے، 15-20 سال میں بنا دے، لیکن اللہ نے ایک دستور سا بنا لیا کہ جس کو بھی نبی بناتا ہے تو کتنی عمر میں؟ 99% یہی قانون ہے۔ اللہ گنے جا سکتے ہیں 2-4 انبیاء کی زندگی کے نام کہ جن کو 40 سال سے یا بچپنے میں نبوت مل گئی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا دستور اور سنت یہی ہے کہ جس کو نبی بناتا ہے تو کتنی عمر میں؟ 40۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پیدائش کے بعد سے لے کر 21 سال تک کی عمر یہ نابالغی تک جاتی ہے۔ 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہمارے یہاں شریعت میں، ہمارے ملک میں 18 سال میں ہو رہا۔ علماء جانتے ہوں گے، پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا تو ایک کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی 18 سال کا ملا مجھے، اور بھی کتابوں میں کچھ لکھا ہے، یعنی دی اینڈ زیادہ سے زیادہ بچپنا اور کم عمری اور نابالغی یہ زیادہ سے زیادہ لونگ بھی اگر جائے گی تو وہ 20-21 سال تک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی گزروا دیتا۔ پھر 21 سال سے لے کر 34 سال تک جوانی ہے، 34 سے لے کر 51 تک ادھیڑ ہے، اور 51 کے بعد جتنا بھی موقع مل جائے بڑھاپا ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ نظام بناتا ہے کہ پہلے گزروا دیے 40 سال۔ اگر کسی کو 10 سال میں نبی بنا دیا جائے اور وہ نبی بننے کے بعد لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ غیر محرم پر بری نظر نہیں ڈالنا، مثال کے طور پر، تو ممکن ہے بہت سارے لوگ نبی کی بات کو مان لیں، لیکن سماج میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی اکڑ مزاج ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر کے کہتے میاں تم نے تو وہ عمر دیکھی نہیں جس میں یہ والی بد نگاہی ہو جاتی ہے، تو تمہارے لیے تو نصیحت کرنا آسان۔ بہت غور کیجیے گا بزرگوں، جہاں تک میں بات کرتا بچا، تو اللہ تعالیٰ یہ بچپنا بھی گزروائے گا۔ جب جوانی آتی ہے تو بازوؤں میں طاقت آ جاتی ہے، کئی مرتبہ اقتدار بھی مل جاتا ہے، کئی مرتبہ اور بھی طاقتیں میسر آ جاتی ہیں۔ یہ دور وہ ہوتا ہے کہ جس میں بلا وجہ کسی کو ستانا آسان ہو جاتا ہے، بلا وجہ کسی پر ظلم کرنا آسان ہو جاتا ہے، ذرا ساری کوئی بات خراب ہو گئی روڈ پر کھڑے ہو کر کسی پر مکہ بجانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے جس کو نبی بنانا چاہتا ہے 40 سال گزرواتا ہے، اور کہیں پہاڑوں پر نہیں گزرواتا، بلکہ جس سماج کے لیے نبی بنانا رہتا ہے اسی سماج کے اسی کلچر میں گزرواتا ہے۔ اب آپ سب اپنی ذرا دل و دماغ کی اسکرین پر چلا لیجئے پورا وہ دور جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور تقریروں میں سنا ہے کہ جب ہمارے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو مکے کی صورتحال یا عرب کی صورتحال یا دنیا کی صورتحال کیا تھی؟ زنا عام تھا، اعلان کر کے زنا کیا جاتا تھا، چوری، ڈکیتی، بدکردائی، لوٹ مار، شراب نوشی، جو کچھ برائی کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری برائی مکے کے سماج میں موجود تھی، اور اللہ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے 40 سال اسی سماج میں گزروائے۔ اور 25 سال کی اور 30 سال کی عین جوانی کے وقت میں پوری کتابیں پڑھ لیے گا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ مجھے 50-55 منٹ میں اپنی بات سمیٹنی ہے۔ مکے کے اندر مکے کے سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی شخص تھے تو وہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ درجے کے صحت مند اگر سب سے زیادہ کوئی تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ درجے کی طاقت اگر کسی کے اندر تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
با کردار، با اخلاق، امانت دار، سچے، وعدے کے پورا کرنے والے اگر پہلے نمبر پر کوئی تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ساری کوالٹیوں کی بات میں نبوت ملنے کے بعد کی نہیں کر رہا، ابھی آپ نبی بنائے نہیں گئے تھے اور یہ ساری کوالٹیز نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں آ گئی تھی. اور نہ صرف آ گئی تھی بلکہ مکے کے سارے لوگوں نے نام ہی رکھ دیا تھا آپ کا صادق الامین. اخلاق کا پتہ چل گیا، کردار کا پتہ چل گیا، امانت داری کا پتہ چل گیا، سچائی کا پتہ چل گیا. لیکن ایک واقعہ اور کوٹ کروں گا، ایک اور چیز اللہ تعالیٰ کو دکھانی تھی کہ میرے نبی کے اندر، یعنی جس کو نبی بنایا جانا ہے، یہ بھی صلاحیت ہے کہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کر حاکم بننے کی صلاحیت، فیصلے کرنے کی صلاحیت، ججمنٹ کی صلاحیت، لوگوں کو مطمئن کرنے کی صلاحیت، یہ بھی سب سے زیادہ مکے میں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے. مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ برسات ہوئی تو کعبے کی دیواریں منہدم ہو گئیں، کعبہ ٹوٹ گیا. سب نے پڑھا واقعہ، آپ کو سب یاد آ جائے گا جو میں کہوں گا. تو سب لوگوں نے چندہ کیا اور کعبہ کھڑا کر دیا، دوبارہ سے بنا دیا. حجر اسود جب لگانے کا نمبر آیا تو سب نے پڑھا، لڑائی شروع ہو گئی کہ کون سے قبیلے کا آدمی لگائے گا اس جگہ جہاں لگایا جانا ہے. پڑھانا بھی یہ واقعہ کہاں لگایا جائے. اب مسجد حرام کے اندر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آستینیں سند گئی ان کی تو تیار ہو گئے وہ. میں جب بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو میرا عجیب احساس ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کون سا سمجھدار آدمی ہوگا جس نے یہ رائے دی ہوگی. ایک صاحب نے یہ رائے دی کہ ہم تو لڑ رہے ہیں آپس میں یہاں، لہذا ہم میں سے کسی کا فیصلہ نہیں مانا جائے، اور محلے میں سے بھی ہم کسی کا نام متعین نہیں کر رہے اور نہ یہاں سے کسی کو بلانے کے لیے بھیج رہے. یہ عجیب ہی پتہ نہیں، غور کیجیے آپ. یعنی اگر یہاں مسجد میں لڑائی ہو رہی ہو اور ہم یہ طے کریں محلے سے فلاں صاحب کو بلا لاؤ تو جو بندہ بلانے کے لیے جائے گا وہی پٹی پڑھا دے گا کہ میرے فیور میں کر دینا فیصلہ. انہوں نے طے کیا ہم میں سے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، ہم متعین بھی نہیں کریں گے کہ کون کرے گا، اور ہم میں سے کوئی کسی کو بلانے کے لیے بھی نہیں جائے گا، بلکہ فیصلہ یہ کیا کہ اب ہم یہی انتظار کر رہے ہیں، جو بھی سب سے پہلے داخل ہو جائے گا اسی سے ہم کیا کرا لیں گے اپنا. تھوڑی دیر میں جب دیکھا یا صبح کو دیکھا، مختلف روایات ہیں، تو دیکھا کہ سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے لوگوں نے دیکھا تو ایک دم ان کی زبان سے جملہ نکلا، ھذا الصادق الامین رضینا. ارے یہ تو مکے کا وہ بھلا نوجوان آ گیا کہ اس سے زیادہ سچا اور امانت دار تو کوئی نہیں، ہمیں منظور ہے جو بھی فیصلہ محمد کریں گے ہم سب اس کو. اللہ کے نبی آئے، پوچھے کیا چکر ہے، بتایا گیا جھگڑا چل رہا. اللہ کے نبی نے کہا بڑی سی چادر لے لاؤ. بڑی سی چادر منگائی. بھائی پڑھانا سب نے واقعہ. دیکھو میں بات ایسی کروں گا، میں زیادہ زور سے بولوں تو روک دینا ورنہ پھر میں کہہ نہیں پاؤں گا صحیح بات. چادر منگائی بڑی سی اور اپنے دستے مبارک سے اس میں حجر اسود رکھ دیا اور پھر کہا ہر قبیلے کا ذمہ دار مکھیا کھڑا ہو جائے، ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا بڑا آدمی کھڑا ہو جائے اور سب قبیلے کے سرداروں سے ٹھکو پکڑوا دیا اس کا اور کہا اسے لے کے چلو وہاں. اور جب وہاں لے کر کے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے وہ پتھر اس جگہ رکھ دیا جہاں آج تک لگا ہوا. مکے والے سوچ رہے انہوں نے بڑی سمجھداری کی، انہوں نے نہیں، یہ پلان تھا میرے اللہ کا کہ وہ اپنے نبی کے دستے مبارک سے اس پتھر کو وہاں رکھوانا چاہ رہا تھا جو رکھوا تھا. یہاں مجھے یہ کوڈ کرنا تھا کہ کردار، اخلاق، خوبصورتی، طاقت، صحت، ساری چیزیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ چکی تھی، لیکن یہ والی کوالٹی رہ گئی تھی کہ فیصلے کو سمجھنے کی اور لوگوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی، ان کی نفسیات کو سمجھ کر ججمنٹ دینے کی صلاحیت بھی سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر ہے تو وہ اسی نوجوان محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. یاد دلا دوں آپ کو کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، اس وقت ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی. جب آپ نے یہ